خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے مقدس گھر میں جمع کیا، جسے اس نے لوگوں کے لیے واپسی کی جگہ اور ہر رنگ و نسل کے توحید پرستوں کے لیے محفوظ مقام بنایا ہے۔ اور زبان اس کے گرد طواف کرے اپنے رب کی تعظیم کرتے ہوئے، جس نے انہیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی۔ دعا اور سلامتی ہو اس پر جو اس قابل اعتماد ملک میں اپنی قوم کو الوداع کرے۔ ایمان کی اخوت پر قائم رہنا، یہ کہنا کہ اے لوگو، مومن تو بھائی بھائی ہیں، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کا مال اس کی مرضی کے بغیر رکھے۔ اللہ اس سے پہنچاتا ہے، اے اللہ، میں برداشت کرتا ہوں۔ گواہ رہنا میرے بعد کافروں کی طرف ایک دوسرے کی گردنیں مار کر نہ لوٹنا۔ خدا کی رحمتیں اور سلامتی ہو ان کے بعد مملکت سعودی عرب کے مفتی اعظم اور بزرگ علماء کی کونسل کے چیئرمین، صدر سپریم مسلم ورلڈ لیگ کی کونسل شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الشیخ، محترم مسلم ورلڈ لیگ کے سیکریٹری جنرل اور انجمن مسلم اسکالرس کے چیئرمین شیخ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم علیسہ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب پر خدا کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ امن اور اسلام کی سرزمین پاکستان کی طرف سے میں آپ کو ماہ مبارک کی مبارکباد اور رحمتیں لاتا ہوں۔ رمضان المبارک، اور میں آپ کے سامنے اداسی اور غم سے بھرے ہوئے احساس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ وہ ملت اسلامیہ کے بدحال حال کو غم اور اضطراب کے ساتھ جی رہا ہے۔ اور اس کے مستقبل کا اس اضطراب اور خوف کے ساتھ اندازہ لگا رہا ہے کہ قوم اپنے آپ کو تباہ کرنے، اس کے خاتمے کی طرف لے جا رہی ہے۔ عقیدہ، غربت، نقشہ جات اور زمین کے جغرافیہ میں اپنے دشمنوں کے سامنے ہتھیار ڈالنا، ایک قابل ذکر منظر میں جو اہل فہم، علم و دانش کے مالک، ملک کے سیاست دانوں اور علماء نے دیکھا۔
ہم سب متعدد مناظر سے گزر رہے ہیں جس کے بارے میں پہلے تنبیہ کی گئی تھی، اور قوم کے فرقوں کے درمیان یہ کشمکش اور دشمنی خدا تعالیٰ کے احکام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے دور رہنے کا ایک فطری نتیجہ ہے۔ اسے امن اور قوم اپنے روشن دور میں اتحاد خطابت اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے میں صفوں کے اتحاد کی طرح تھی۔ مذہب اور مذہب در حقیقت قوم کے دشمنوں کو تقسیم کرنے کے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ قوم فکر و استدلال کے نقطہ نظر کے اختلافات اور مکاتب فقہ و استدلال کے اختلافات کو دشمنی اور جارحیت کے ہتھیاروں میں تبدیل کرنے کے لیے کام کرے، جس سے قوم کے گرو جانے گنوانے عزتوں کو پامال کرنے کے لیے ایک دوسرے کا سہارا لیتے ہیں۔ اور پیسے سے محروم ہونا اس کا نتیجہ دشمنوں کا مسلسل غلبہ اور صلاحیتوں کی روشنی ہے۔ قوم ایک دردناک منظر سے دوچار ہے۔ محترم سیکریٹری صاحب اور معزز حاضرین، میں نے جو قوم کی حقیقت بیان کی ہے، اس کا کوئی مؤثر علاج نظر نہیں آتا۔ اس سے پہلے سوائے صفوں کے اتحاد اور قول و فعل کے اتحاد کے، میں اس کی اہمیت کو بیان کرنے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کیونکہ یہاں ہر کوئی جو علم اور رائے رکھنے والا ہے وہ مجھ سے بہتر سمجھتا ہے، لیکن میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ اسے کیسے حاصل کیا جائے۔ محترم سیکریٹری صاحب، نظریات، آراء علماء اور مفکرین مرتب کرتے ہیں اور ان کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن ان کا اطلاق اور عمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی عملی منصوبہ نہ ہو جس کے پاس ایک رہنما ہو۔ اور اس مشکل وقت میں ملت اسلامیہ کے جہاز کی رہنمائی کے لیے بہترین شخص ہو۔ جس سے گزرنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد وحی کے تحفے اور ایوان اسلام کی قیادت حرمین شریفین کے متولی اور مسلمانوں کے قائد اپنے حامی شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کی حکمرانی ہے۔
الشكر الجزيل والثناء العاطر لكم معالي الأمين على جهودكم العظيمة المشكورة في تقريب الأمة بعضها من بعض وتحقيق اور ان کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود اور حالات کی حقیقت ان کے آباء و اجداد کی بصیرت انگیز بصیرت کی گواہی دیتی ہے۔